سفر المظفر کے مہینے میں اولیاء اللہ کی شان و عظمت، ان کے فضائل و کمالات بیان کیے جاتے ہیں۔ بے شک بیان کرنے چاہیے۔ بحمد تعالیٰ ہمارا عظمت اولیاء اللہ پر اعتقاد ہے، ہم ان کی عظمت و شان کو دل و جان سے تسلیم کرنے والے ہیں، لیکن اپنے عوام اہل سنت کی بھلائی کے لیے اولیاء کی پہچان، ولایت کا معیار اور ولایت کا اصل میں حقیقت میں جو قرآن و سنت کی روشنی میں معیار اور ولی کی پہچان ہے، اس کو بیان کرنا نہایت ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے ہاں عوام الناس میں، ہمارے معاشرے میں لوگ اس معرفت کے نہ ہونے کی وجہ سے جھوٹے قسم کے مکار اور شعبدہ باز لوگوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ کسی نے کوئی دم کر دیا، کسی نے کوئی تعویذ کر دیا، کسی نے کوئی پھونک مار دی، اور کسی کو آرام آ گیا تو کہا کہ یہی اللہ کا ولی ہے۔ عوام کی نظر میں ولایت کی پہچان اور معیار نہیں ہے کہ قرآن و سنت اور ہمارے صوفیہ کرام علیہم رضوان کی تعلیمات کی روشنی میں ولایت کا معیار کیا ہے، ولی کی پہچان کیا، ولی ہوتا کون ہے۔ تو جب تک ہم لوگوں کو یہ نہیں بتائیں گے، لوگ اس طرح کے شعبدہ باز لوگوں کے مکر سے اور ان کے فراڈ سے نہیں بچ سکتے۔ تو یاد رکھیں کہ قرآن کریم کی روشنی میں، احادیث طیبات اور ہمارے اسلاف کی تعلیمات کی روشنی میں جو ولایت کا معیار ہے، وہ میں مختصر وقت میں انشاءاللہ پیش کر دیتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت جل شانہ نے ولی کے لیے دو شرطیں بیان کی ہیں۔ پہلے یہ سمجھیں کہ ولایت کی دو قسمیں ہیں، ولایت عامہ اور ولایت خاصہ۔ ولایت عامہ کے اعتبار سے ہر مومن مسلمان اللہ رب العزت جل شانہ کا ولی ہے، لیکن ولایت خاصہ کے اعتبار سے جو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ولایت خاصہ کی شرائط بیان کی ہیں، وہ یہ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان والا ہو اور جس کے پاس تقوی کی دولت موجود ہو، ایمان بھی ہو اور تقوی بھی ہو۔ ایمان حقیقت میں ہے کیا؟ عارف باللہ امام ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حاشیہ ساوی، جس کو تفسیر ساوی بھی کہتے ہیں، اس میں لکھتے ہیں الایمان، فرمایا ایمان والا کون ہے؟ اتصفوا بالایمان وهو اعتقاد صحیح، جو ایمان کی صفت سے متصف ہیں، اور ایمان کی صفت کیا ہے؟ ہوا اعتقاد صحیح، وہ صحیح عقیدے کا نام ہے۔ ہوا اعتقاد صحیح المبنی علی الدلائل القطعیہ، اور وہ عقیدہ جو قطعی دلیلوں پر مبنی ہے، جو قصے کہانیاں اور ایسے گڑی ہوئی سنی باتوں پر مشتمل ہے، وہ صحیح عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ صحیح عقیدہ وہ ہے جو دلائل قطعیہ پر مبنی ہے، اور دلائل قطعیہ کون سے ہیں؟ کتاب اللہ، قرآن مجید، فرقان حمید، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبات اور امت کا اجماع، یہ دلائل قطعیہ ہیں۔ اگر کوئی عقیدہ ان دلائل کے مطابق نہیں ہے تو وہ قطعی دلیلوں پر مبنی نہیں ہے، اور وہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، اور جس کے پاس صحیح عقیدہ نہیں ہے اس کا ایمان صحیح نہیں ہو سکتا۔ تو الغرض مختصر یہ کہ صحیح عقیدہ اللہ رب العزت جل شانہ نے اہل سنت و جماعت کو عطا کیا ہے۔ اس لیے حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اما الفرقۃ الناجیۃ فہی اہل السنت والجماعت، کہ صحیح جو نجات پانے والی جماعت ہے، جنت میں جانے والی، وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ اور اللہ رب العزت نے عقیدہ کی حقانیت اور صحیح جو ایمان ہے وہ اہل سنت و جماعت کو عطا کیا ہے۔ تو ایمان کا صحیح ہونا ولی کے لیے شرط ہے۔ اور دوسری شرط ہے تقوی، ہوا امتثال المامورات۔ لکھتے ہیں کہ تقوی کہتے ہیں اللہ رب العزت اور شریعت کی طرف سے جو مامورات ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے امتیوں کو جو احکامات جاری کیے ہیں، ان پر کاربند ہو جانا، ان کو مضبوطی سے پکڑ لینا، یہ ہے تقوی۔ اور جن کاموں سے شریعت نے روک دیا ہے، ان کاموں سے رک جانا، یہ تقوی ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں امام عبد الکریم بن حوازن القشیری، سیدنا داتا گنج بخش علی جویری رحمۃ اللہ کے استاذ ہیں، امام عبد الکریم بن حوازن القشیری، وہ رسالہ قشیریہ میں لکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ شرط الولی ان یکون محفوظا کما ان من شرط النبی ان یکون معصوما، جس طرح نبی کے لیے شرط یہ ہے کہ نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، ولی کے لیے شرط یہ ہے کہ ولی گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ وَكُلُّ مَنْ كَانَ لِلشَّرْعِ عَلَيْهِ اعْتِرَاضٌ فَهُوَ مَرْدُودٌ وَمُخَاطِئٌ، ہر وہ بندہ جس کے قول، فعل، عمل، کردار، گفتار، حال پر شریعت طیبہ کو اعتراض ہو، جس کے اٹھنے بیٹھنے، اوڑھنے بچھونے، وضع قطع، چال، گفتار، کردار، حجامت، اس کے لباس، اس کے جو گیٹ اپ پر شریعت طیبہ کو اعتراض ہو، وہ مردود ہے، دھوکے باز ہے، وہ اللہ کا ولی کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ تو یہ ہے ولایت کا حقیقت میں معیار اور پہچان، کہ اس کے پاس کیا ہو؟ ایمان بھی صحیح ہو، اس کا عقیدہ صحیح ہو۔ تو ثابت ہوا جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اللہ رب العزت کے بارے میں جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے،
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے بارے میں جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، حضور کے صحابہ اکرام علیہم رضوان کے بارے میں، اہل بیت اطہار کے بارے میں، اور اہل سنت و جماعت کے جو اجماعی عقائد ہیں ان کے حوالے سے جو انحراف کا مرتکب ہے اور اس میں مخالفت کا مرتکب ہے وہ صحیح عقیدے والا نہیں ہے۔ جب صحیح عقیدے والا نہیں ہے تو اس کی ولایت بھی صحیح نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے آپ پوری تاریخ اسلام کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، کوئی ولی ایسا نہیں ملے گا جو اہل سنت و جماعت کے عقیدے سے ہٹ کر ہو۔ اللہ کے جتنے ولی ہیں وہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے اور اسی طریقے پر آئے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اشعۃ المعات مشکات کی شرح میں فرماتے ہیں، میں نے پوری تاریخ اسلام کے علماء اور صالحین اور اولیاء اللہ کے عقائد کو دیکھا ہے، بری اعتقاد بری طریقہ بودان اسی اہل سنت و جماعت کے عقیدے اور اسی طریقے پر سارے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ تو ایمان بھی صحیح ہو اور عمل بھی صحیح ہو۔ اب ایمان اہل سنت و جماعت کا بحمد تعالیٰ صحیح ہے، اور عمل بھی اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے اہل سنت و جماعت کو عطا کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ سمجھیں جتنے اولیاء اللہ ہیں ان سب ولیوں کی تعلیمات یہ ہیں کہ جو شریعت طیبہ کا باغی ہے، جو قرآن و سنت کا مخالف ہے، وہ ہرگز اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ یاد رکھیں کہ ولایت، معرفت، حقیقت یہ ثمرات ہیں شریعت مصطفیٰ اور قرآن و حدیث پر عمل کرنے کے، یعنی جو قرآن و حدیث پر، شریعت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر عمل پیرا نہیں ہوتا اس کو وہ ثمرہ اور نتیجہ اور پھل حاصل نہیں ہو سکتا۔ شجرہ شریعت جو ہے وہ جو شجرہ شریعت کے ساتھ وابستہ نہیں ہے اس کو اس شجرہ کا پھل اور ثمرات حاصل نہیں ہو سکتے۔ ہمارے اولیاء اللہ نے جب بھی تعلیمات دی ہیں یہی تعلیمات دی ہیں۔ سید الطائفہ سیدنا امام جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، رسالہ کشاریہ میں امام عبد الکریم بن حوازن نے اس کو ذکر کیا، فرماتے ہیں الطرق کلھا مسدودۃ علی الخلق الا علی من اقتفى آثار الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں مخلوق پر سارے رستے حقیقت کے اور معرفت کے بند ہیں، ہاں وہ بندہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آثار کی پیروی کرتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرتا ہے۔ امام ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من علامات المحب اللہ عز وجل مطابقت حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اخلاقہ و افعالہ و اوامرہ و سننہ۔ جو اللہ کا سچا محب ہے، جو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، تو اس کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، حضور کے افعال، حضور کے اوامر اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی اتباع کرے گا، حضور کی سنتوں کی پیروی کرے گا۔ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ، حضور کی سنتوں کو پیروکار نہیں ہے وہ کبھی بھی اللہ کا ولی کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اور حضرت سیدنا باجزید بسطامی رحمۃ اللہ، سلطان العارفین باجزید بسطامی رحمۃ اللہ نے تو قلم توڑ دیا، فرماتے ہیں ان الولایت لا تحصل لتارک سنت۔ امام شاطبی نے اپنی کتاب الاعتصام کی پہلی جلد صفحہ 94 پہ اس کو ذکر کیا، فرماتے ہیں کہ ان الولایت لا تحصل لتارک سنت وان کان ذلک جہلا منہ۔ فرماتے ہیں جو حضور کی سنت کا تارک ہے، چاہے وہ جہالت کی وجہ سے تارک ہے، اس کو کبھی بھی ولایت کا مقام حاصل نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایک جاہل شخص جو سنت سے جاہل ہے، وہ اگر سنت سے جاہل ہو کے سنت کا تارک بن جاتا تو اس کو مقام ولایت حاصل نہیں ہو سکتا۔ فما ظنک بہ اذا کان عاملا بالبدعۃ کفاحا۔ اور پھر اس بندے کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جو اعلانیہ طور پر بدعت کا مرتکب ہے اور گمراہی کا مرتکب ہے، وہ ولی اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب نہ جاننے سے اور جہالت سے سنت کا تارک ولی ولایت کے مقام پہ نہیں پہنچ سکتا تو بدعت اور گمراہی کا مرتکب بھی مقام ولایت پر نہیں پہنچ سکتا۔ اور اگلا جو قول سیدنا باجزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی کا، بڑے بڑے ائمہ محدثین نے اس کو ذکر کیا ہے۔ امام ابو نعیم اصفہانی نے ہلیۃ الاولیاء میں اس کو ذکر کیا، امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں ذکر کیا، اور امام ابو بکر احمد بن حسین بہقی نے اپنی کتاب دلائل شعب الایمان میں اس کو ذکر کیا، البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر نے اس کو ذکر کیا۔ سیدنا باجزید بسطامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لو نظرتم الی رجل، اگر تم کسی شخص کو دیکھو یرتفع فی الہوا، وہ ہوا میں اڑ رہا ہے، فلا تغتروا بہ، اس کے پیچھے نہ چلو، حتی تنظروا کیف تجدونہ عند الامر والنہی وحفظ الشریعہ واداء شریعہ وحفظ شریعہ۔ فرماتے ہیں جب تک اس کو یہ نہ دیکھ لو کہ وہ اللہ کے اوامر پر کتنا عمل پیرا ہے
اور جن کاموں سے شریعت نے روک دیا ان سے کتنا رکنے والا ہے، اور شریعت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی محافظت کرتا ہے۔ جب تک تم یہ نہ دیکھ لو فلا تغتروا بہ، اس کے پیچھے نہ چلو، ہو سکتا ہے وہ شعبدہ باز ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی مکار ہو اور شعبدہ بازی کرنے والا، اس کے پیچھے مت چلو۔ یہ ہے اولیاء اللہ کی تعلیمات، یہ اسلاف کی، اولیاء اللہ کی اور عرفاء کی اور صوفیہ کی تعلیمات ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، امام شارانی نے الطبقات الکبریٰ میں اس کو نقل کیا، فرماتے ہیں کرامت الولی استقامت فعلہ علی قانون قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ولی کے سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات پہ عمل پیرا ہوتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی اتباع کرتا ہے۔ اور جو سنت مصطفیٰ اور شریعت طیبہ کو چھوڑ کے کوئی بندہ شریعت مصطفیٰ اور سنت کو چھوڑ کے کہتا ہے میں اللہ کا ولی ہوں، تو وہ دھوکے باز اور فراڈی ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ عوارف المعارف شریف میں لکھتے ہیں صفحہ نمبر 51 پہ، آپ فرماتے ہیں کل حقیقت ردت الشریعہ فہی زندقۃ، ہر وہ حقیقت جو شریعت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو رد کر دے اور شریعت کے مخالف آ جائے، فہی زندقۃ، وہ بے دینی اور زندگی اور الحاد ہے، وہ کبھی بھی حقیقت اور معرفت نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بالکل واضح طور پر نچوڑ نکال دیا۔ آپ فرماتے شریعت میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال کا نام ہے، اور طریقت میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال کا نام ہے، اور فرماتے ہیں کہ معرفت میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم بے مثال کا نام ہے، حقیقت میرے مصطفیٰ کے احوال کا نام ہے، اور معرفت میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم بے مثال کا نام ہے۔ فرماتے ہیں گویا کہ یہ چاروں شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس مبارک دریا اور دریا رحمت کی چاروں نہریں ہیں، تو ان کا تعلق جو ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ ہے، ان کا آپس میں کوئی تخالف نہیں ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ محال است سعدی کے راہ صفا تواں رفت جز در پے مصطفیٰ، فرماتے ہیں حضور کا دامن چھوڑ کر کوئی راہ صفا حاصل کر لے یہ محال اور ناممکن ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کے بغیر کبھی ولایت حاصل نہیں ہوتی۔ سیدنا ابو یزید سیدنا بسطامی رحمۃ اللہ تیفور ابن عیسیٰ ایک مقام پہ تشریف لے گئے، رسالہ قشاریہ میں اور دیگر کتابوں تصوف کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ پتہ چلا کہ فلاں مقام پہ ایک اللہ کا بہت بڑا ولی رہتا ہے، تو دور دراز کا سفر کر کے جب اس مقام پہ پہنچے تو اس بندے سے ملاقات کی، تو اس نے کیا کیا کہ قبلہ کی طرف تھوک دیا، تو سیدنا بائی بسطامی رحمۃ اللہ تیفور ابن عیسیٰ واپس آ گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ واپس کیوں آئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ھذا رجل غیر مأموم علی ادب من آداب شریعہ فکیف یکون امینا علی اسرار الحق، اس بندے کو تو شریعت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آداب کا لحاظ نہیں ہے، یہ اللہ کے اسرار و رموز کا امین کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہے ولایت کا معیار جو اولیاء اللہ کی نظر میں، صوفیاء کی نظر میں، کہ جو شریعت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آداب اور طریقوں کو اور حضور کی سنت کو نہیں جانتا، وہ ہرگز اللہ کا ولی کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ سیدنا محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ فرماتے ہیں پیر آنچنا باید کہ در احکام شریعت و طریقت و حقیقت عالم باشد۔ آپ فرماتے ہیں پیر وہ ہے جو شریعت، طریقت اور حقیقت کا عالم ہو، و چون این چنی باشد او خود ہیچ نہ مشروع نہ فرمائے۔ جب پیر ایسا ہوگا جو شریعت، طریقت اور حقیقت کا عالم ہوگا، پھر وہ خلاف شرع بات کبھی نہیں کرے گا۔ اور سیدنا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کا یہ فرمان بھی ہے، اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ بڑی زبردست بات کیا فرماتے ہیں این را کس باید کہ کتاب در دست راست گرفتہ باشد و سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بردست چپ۔ فرماتے ہیں یہ طریقت کا رستہ وہ رستہ ہے کہ جس میں دائیں ہاتھ میں کتاب اللہ قرآن ہو اور بائیں ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہو، و در روشنا یہ این دو شمع میر ود تا نہ در مغاق شبت افتد نہ در ظلمات بدعت۔ فرماتے ہیں جب یہ دونوں روشنائیاں اور دو شمع لے کر جو اس طریقت کے راستے میں نکلے گا تو ان روشنائیوں سے منزل مقصود تک پہنچ جائے گا، وہ بدعت اور گمراہی کی تاریکیوں میں نہیں ڈوبے گا۔ یہ ہے اولیاء اللہ کی تعلیمات۔ اور مولانا جامع نفحات الانس میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں گر 100,000 خار کے عادات بر ایشاں ظاہر شمت
چونا ظاہر ایشاں معاف کے آداب طریقت معاف کے آداب شریعت است ورنہ باطن ایشاں معاف کے آداب طریقت است آز قبیل مکر و استدراج خواہد بود نا از مقولہ ولایت و کرامت است۔ آپ فرماتے ہیں اگر 1000 مرتبہ کوئی بندہ آگ میں چل کے دکھا دے، اگر 100,000 خار کے عادت بر ایشا ظاہر شود، فرماتے ہیں 1000 مرتبہ وہ خر کے عادت کام کر کے دکھائے، وہ پانی پر تیر کے دکھائے، وہ ہوا میں اڑ کے دکھائے، وہ آگ میں چل کے دکھائے، اگر اس کا ظاہر شریعت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اصولوں کے مطابق نہیں ہے اور اس کا باطن طریقت کے اصولوں کے مطابق نہیں ہے، از قبیل مکر و استدراج خواہد بود، فرماتے ہیں وہ مکر ہے، استدراج ہے، نہ از مقولہ ولایت و کرامت است، وہ ولایت اور کرامت ہرگز نہیں ہے۔ یہ ہیں صوفیہ کی تعلیمات، یہ ہیں اولیاء اللہ کی تعلیمات۔ اور حضور سیدنا داتا گنج بخش علی جوہری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آنچے بہیچ وجہ کرامت ولی مر حکم شرع نبی را منافات نہ کنند، فرماتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی ولی کی کرامت نبی علیہ السلام کی شریعت کا مقابلہ کرے اور اس کی نفی کر دے۔ جو شریعت کی نفی کرتی ہے وہ کرامت نہیں ہوتی۔ تو یہ ہمارے صالحین صوفیہ اولیاء اللہ کی یہی تعلیمات۔ اب جو قرآن و سنت کو اور صحیح عقیدے کو چھوڑ کے ولایت کا دعویٰ کرتے ہیں، ولی وہ ہوتا ہے جس کا عمل قرآن و سنت اور شریعت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مطابق ہوتا ہے، اور جس کی نہ حجامت سنت کے مطابق ہے، نہ اس سنت مصطفیٰ کریم علیہ السلام داڑھی مبارک اس کے چہرے پہ سجی ہوئی ہے، نہ اس کا لباس حضور کی سنت کے مطابق ہے، نہ اس کا چال ڈال وضع قطع شریعت مصطفیٰ سنت طیبہ کے مطابق ہے، وہ ہرگز ولی کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ حضور سیدنا داتا گنج بخش علی جوہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سیدنا باعث بستامی رحمۃ اللہ کا ایک واقعہ ذکر کیا۔ فرماتے ہیں میرا سر جو ہے نا وہ اتنا بلند چلا گیا اور میں سوتے ہوئے اور جو نا عالم روحانیت میں اتنا بلند و بالا چلا گیا کہ مجھے میری ذات کے علاوہ کوئی شے نظر نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کی بار خدایا بمن مرا تورانیس و از خود یہ خود مرا گزرنیس مرا چے باید کت، میں نے عرض کی یا اللہ میں اتنے بلند مقام پہ پہنچ کے بھی تیری ذات کو نہ پا سکا، یا رب العالمین مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو فرمان آمد یا با یزید خلاصے تو از تو یہ تو در مطابت دوست ما بستاست، کہ اے باعث بستامی تو اگر اللہ کا قرب چاہتا ہے اور مقام قرب پر فائز ہونا چاہتا ہے تو تجھے مقام قرب میرے دوست محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ملے گا۔ دیدارا بخاک قدم ویرا اکتحال کن و بر مطابت و مداومت کن، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں سے لگنے والی مٹی کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اپنی زندگی گزارتا جا، تجھے رب مل جائے گا۔ یہ ہیں اولیاء اللہ کی تعلیمات۔ اس لیے حضور سیدنا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ شریعت میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اقوال کا نام ہے، طریقت میرے نبی کریم علیہ السلام کے افعال کا نام ہے، اور حقیقت میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے احوال کا نام ہے، اور معرفت میرے نبی کریم علیہ السلام کے علوم بے مثال کا نام ہے۔ تو ان چاروں چیزوں کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر کے ساتھ ہے، ان میں آپس میں کوئی تخالف نہیں ہے۔ جس طرح مثال کے طور پر سمجھیں، مکھن اسے حاصل ہوتا ہے جو چاٹی میں دہی ڈال کے اس کو رڑکتا ہے، دہی کے بغیر مکھن حاصل نہیں ہوتا، مکھن نہیں ہوگا، دہی نہیں ہوگا تو مکھن حاصل نہیں ہوگا۔ ثمرات اسے ملتے ہیں جس کے پاس درخت ہوتا ہے، درخت کے بغیر، تنے کے بغیر پھل نہیں ہو سکتا، بنیاد کے بغیر عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی، آنکھ کا ڈیلا اگر یہاں موجود نہ ہو تو نظر نہیں آ سکتا، غذا نہ کھائیں تو قوت حاصل نہیں ہوتی۔ تو بھائی شریعت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اتباع کے بغیر کبھی بھی اس کا ثمرہ اور نتیجہ جو روحانیت اور حقیقت اور معرفت ہے وہ کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہی اولیاء اللہ کی تعلیمات۔ اللہ تعالیٰ میں اولیاء اللہ کی ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔